علی بابا اور 40 چور الف لیلہ کی ایک لوک کہانی ہے۔ اسے 18ویں صدی میں اس کے فرانسیسی مترجم اینٹینو گیلینڈ نے اپنے مجموعہ میں شامل کیا تھا، جس نے اسے شامی کہانی کار ہینا دیاب سے سنا تھا۔ اسے الف لیلہ کی کہانیوں میں سب سے زیادہ مانوس ہونے کے ناطے بہت سے ذرائع ابلاغ میں بڑے پیمانے پر دوبارہ بیان کیا گیا اور پیش کیا گیا، خاص طور پر بچوں کے لیے۔ تو ساتھیو، آج ہم اسی کہانی کو ایک نئے انداز میں دیکھیں گے۔ ایک دن کی بات ہے، علی بابا جنگل میں لکڑیاں چن رہا تھا۔ اتنے میں اسے کے ٹاپو کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈر گیا اور فوراً اپنے 3 قدم کو چھپا دیا۔ پھر وہ خود ایک اونچے درخت پر چڑھ گیا تاکہ اسے کوئی نہ دیکھ سکے۔ تھوڑی دیر بعد چوروں کی ایک ٹولی نظر آئی۔ علی بابا تو ڈر کے مارے سہم گیا، لیکن خاموش رہا۔ وہ چور بڑے بڑے تھیلے لیے ایک پہاڑی کے سامنے رکے اور گھوڑوں سے اترے۔ پہاڑی کی طرف اوپر کے سردار نے کہا، کھل جا سم سم۔ پہاڑی کا ایک بڑا سا پتھر ایک دم ہٹ گیا۔ اس کے ہٹنے سے ایک غار کا منہ نظر آیا اور سب اس غار میں داخل ہو گئے۔ اپنے اپنے تھیلے رکھ کر وہ باہر نکلے۔ سردار نے پھر کہا، بند ہو جا سم سم، اور پہاڑی کا پتھر پھر سے برابر ہو گیا۔ علی بابا درخت پر چھپ کر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب چور کافی دور چلے گئے تو علی بابا آہستہ آہستہ درخت سے اترا۔ اسے بہت حیرت ہوئی، پھر چپکے سے پہاڑی کے سامنے آیا اور وہی الفاظ دہرائے، سون۔ پہاڑی کا پتھر ہٹا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ سونے چاندی اور ہیرے موتی کی تھیلیاں دیکھ کر علی بابا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسے اپنے آپ پر یقین نہ آتا تھا کہ اس نے چوروں کے ایک گدھے کا پتہ لگایا ہے جس میں اتنی ساری دولت چھپائی گئی ہے۔ چنانچہ علی بابا نے جلدی جلدی اپنے 3 قدموں پر بہت ساری تھیلیاں لا دیں۔ پھر غار کو بند کرنے کے لیے اس نے احتیاط سے وہی الفاظ دہرائے جو چوروں نے سردار نے کہے، بند ہو جا سم سم۔ غار فوراً بند ہو گیا۔ پھر علی بابا گھر واپس آیا، لیکن اتنی بڑی بات علی بابا اپنے دل میں کیسے رکھتا۔ گھر آتے ہی اس نے سارا حال اپنے بھائی قاسم کو سنایا۔ قاسم کے دل میں لالچ پیدا ہوا۔ اس نے جلدی ہی سونا ہڑپنے کی بات سوچی۔ اگلے روز وہ 10 گدھے لے کر وہاں پہنچا۔ اس نے وہاں وہی الفاظ دہرائے جن سے غار کھل گیا، اندر گیا اور پھر وہی الفاظ دہرائے جن سے دروازہ بند ہو گیا۔ سارا سونا اکٹھا کرنے کے بعد اب وہ بھول گیا کہ کیا بولنے کی سے دروازہ کھلتا ہے۔ وہ پریشان حال اسی پہاڑی کے اندر پڑا رہا۔ جب رات ڈلی تو قاسم کی بیوی بہت پریشان ہوئی۔ بیوی نے علی بابا کو بتایا کہ قاسم ابھی تک نہیں لوٹا۔ اس کی پریشانی علی بابا سے دیکھی نہیں گئی۔ وہ فوراً قاسم کی تلاش میں نکلا۔ اپنے بھائی کی طبیعت سے علی بابا خوب واقف تھا۔ وہ براہ راست چوروں کے غار میں گیا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ ظالم چوروں نے قاسم کو مار ڈالا تھا۔ علی بابا بہت افسوس کے ساتھ اپنے بھائی کی لاش واپس لایا اور ایک بوڑھے پڑوسی کی مدد سے اس کو چپکے سے دفن کر دیا۔ جس وقت چوروں نے دیکھا کہ قاسم کی لاش گم ہو گئی ہے تو انہیں معلوم ہو گیا کہ راز فاش ہو گیا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ کسی بھی حال میں اس شخص کا پتہ لگانا ضروری ہے۔ شہر گئے اور بڑی چالاکی سے انہوں نے علی بابا کے پڑوسی کا منہ کھلوایا۔ کچھ دن بعد چوروں کا سردار ایک تاجر کے بیس میں علی بابا کے گھر میں پہنچا۔ اس کے ساتھ 40 بڑے بڑے گملے 20 قدم پر لدے ہوئے تھے۔ ان گملوں میں اس کے ساتھی چھپے ہوئے تھے۔ چوروں کے سردار نے علی بابا سے رات گزارنے کے لیے جگہ مانگی۔ علی بابا کی سخاوت اور فراغ نے اس درخواست کو قبول کر لیا۔ چنانچہ سبھی گدھوں کو آنگن میں گھسایا اور گملوں کے اندر رکھوایا۔ سردار کی منصوبے کے مطابق سبھی چوروں کو رات دیر میں گملوں میں نکل کر علی بابا کو ختم کرنا تھا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ علی بابا کی یہاں ایک ہونہار جوان اور ہوشیار نوکرانی تھی۔ اس نے جب ایک گملے کا ڈھکن اٹھایا تو اس سے ایک آواز آئی، کیا بات ہے؟ لڑکی نے بڑی دلیری سے جواب دیا، ابھی نہیں۔ اس نے بانپ لیا کہ دال میں کالا ہے۔ اس نے سارے گملوں کے ڈھکن ہٹا کر گرم تیل سے ایک ایک کر کے سب چوروں کو نیند میں مار ڈالا۔ جب صبح ہوئی تو سردار اس امید پر آیا کہ اس کے ساتھی اپنے کام کے لیے تیار ہو جائیں، مگر جب اسے پتہ چلا کہ اس کے سب ساتھی مارے گئے تو وہ فوراً رفو چکر ہو گیا۔ ہوشیار اور بہادر نوکرانی نے اپنے مالک کو سارا
قصہ سنایا۔ علی بابا بہت خوش ہوا کہ اس کی جان بچ گئی۔ اس نے نگرانی کا شکریہ ادا کیا اور اس کو مالا مال کیا۔ اس روز سے چوروں کا سردار پھر کبھی نظر نہیں آیا۔